سهل لنا اشکالنا تقبلنی ولا تردد سؤالی اغثنی سیدی انظر بحالی یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر امداد کن ادرنج و غم آزاد کن امداد کن ادرنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل کاملہ را رہنما مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم محمد تاج رسل اللہ کاتبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ جل جلالہ اعظم شانہ و تم برہانہ خالق کائنات مالک کائنات کی حمد و ثنا اور حضور والی کائنات زینت بزم کائنات مفخر موجودات تتمہ دورہ نبی مکرم شفیع معظم رسول مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب شاہد ماتغا صاحب علم نشرہ معصوم آمینہ عبداللہ کے پیارے آمینہ کے راج دلارے دبستان الوہیت کے مدرس احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عطیہ درود السلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا گو رب ذوالجلال مجھے صحیح اور کلمۃ الحق عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے سنا کر آپ کو سن کر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سامعین محترم، جس طرح کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ یہ ماہ رجب المرجب کا مہینہ آج 11 ساری ہے اور اسی مہینے کی 27 تاریخ کو میرے اور آپ کے لجپال نبی امام الانبیاء قائد المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب ذوالجلال نے معجزہ معراج عطا فرمایا۔ محققین نے معراج کے واقعے کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا ہے۔ پہلا حصہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک محققین فرماتے ہیں کہ اس کو اسرا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور فرمایا کہ مسجد اقصی سے 7 آسمانوں کو عبور کرتے ہوئے سدرۃ المنتہا تک فرمایا اس کو معراج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور تیسرا حصہ فرمایا کہ سدرۃ المنتہا سے لے کے ما فوق یعنی جہاں تک رب ذوالجلال نے چاہا فرمائے جہاں تک یہ سارا جو سیر کرائی گئی مشاہدات کرائی گئے اس کو اعراج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سامعین محترم، واقع معراج کو بیان کرنے والے کوئی 1-2 صحابی نہیں بلکہ محققین نے صحابہ کرام جو واقع معراج کو بیان کرنے والے ہیں ان کا ذکر کیا تو تقریباً 34 کے قریب صحابہ ہیں جنہوں نے واقع معراج کو خود اللہ کے محبوب سے سنا اور لوگوں تک پہنچایا ہے۔
ان راویوں میں جنہوں نے واقع معراج کو بیان کیا ہے ان میں سر فہرست پروانہ چراغ مصطفی، یار غار مصطفیٰ، یار مسار مصطفیٰ، مزار شناسہ نبوت، پیکر مہر وفا، تسلیم و رضا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان راویوں میں محبوب و محب رسول، طالب و مطلوب رسول، مرید و مراد رسول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بھی ہے۔ ان راویوں میں پیکر جمال مصطفیٰ، آئینہ شرم و حیا، کامل الحیاء والایمان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بھی ہے۔ واقعہ معراج کو بیان کرنے والوں میں حسن و حسین کے بابا سیدہ فاطمہ الزہراء کے سر کے تاج، امت کے استاد امزاد مصطفیٰ، دمزاد مصطفیٰ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بھی ہے۔ انہی میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو دردہ، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت ام کلثوم، حضرت ابو سعید خدری، حضرت بلال حبشی، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے سارے وہ راوی ہیں کہ جنہوں نے واقعہ معراج کو خود مصطفیٰ سے سنا ہے اور پھر باہم امت تک پہنچایا ہے۔ سامعین محترم، رب کے پیارے محبوب علیہ السلام کے عظیم معجزات میں سے یہ واقعہ معراج ایک بہت بڑا معجزہ ہے، اور اس کی انتہا کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کو رب نے شان کیا عطا فرمائی ہیں؟ میرے نبی علیہ السلام کو رب نے شان یہ عطا فرمائی کہ اگر میرے آقا انگلی کا اشارہ کرتے ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ میرے آقا ید اللہ والے ہاتھ اٹھا کے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو رب ذوالجلال چھپے ہوئے سورج کو عصر کے مقام پہ لے آتا ہے۔ میرے آقا کو رب نے یہ شان بھی عطا فرمائی کہ مصطفیٰ درختوں کو اشارہ کرتے ہیں تو درخت زمین کو چیرتے ہوئے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ کر درود و سلام کے نذرانے بھی پیش کرتے ہیں۔ میرے آقا کو رب نے یہ معجزہ بھی عطا فرمایا کہ مصطفیٰ کریم اگر درختوں کو اشارہ کریں وہ بھی مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ پتھروں کو اشارہ کرتے ہیں، پتھر پانی پہ تیرتے ہوئے مصطفیٰ کے قدموں میں آ جاتے ہیں۔ میرے نبی کو رب نے یہ معجزہ بھی عطا فرمایا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اگر کوئی اپنی نکلی ہوئی آنکھ لے کے آقا کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، آقا لعاب دہن لگا دیتے ہیں، رب ذوالجلال اسے بینائی عطا فرما دیتا ہے۔ میرے نبی کو رب نے یہ معجزہ بھی عطا فرمایا ہے کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں اگر کوئی اپنا کٹا ہوا بازو لے کے آتا ہے، آقا اپنا لعاب دہن لگا دیتے ہیں، رب ذوالجلال اسے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ سامعین محترم، جہاں یہ سارے معجزے رب نے مصطفیٰ کریم کو عطا فرمائے ہیں، کیونکہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام کی عظمت و شان یہ ہے کہ محبوب علیہ السلام کے پیارے ہاتھ بھی معجزہ ہیں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا والضحیٰ کا جو چہرہ ہے وہ بھی معجزہ ہے، مصطفیٰ کی واللیل کی زلفیں بھی معجزہ، مصطفیٰ کا سینہ بھی معجزہ، مصطفیٰ کا بولنا بھی معجزہ، اور مصطفیٰ کریم کی زبان مبارک بھی معجزہ، مصطفیٰ کی آنکھیں بھی معجزہ، مصطفیٰ کا سینہ معجزہ، مصطفیٰ کا پسینہ بھی معجزہ، مصطفیٰ کے قدم جس شہر مدینہ میں لگے ہیں رب ذوالجلال نے اسے بھی معجزہ مصطفیٰ بنا دیا ہے۔ سامعین محترم، جہاں یہ سارے معجزے رب نے عطا فرمائے، انہی میں ایک بہت بڑا معجزہ رب ذوالجلال نے میرے نبی علیہ السلام کو یہ عطا فرمایا جو نہ تو کسی اور نبی کو حاصل ہوا، نہ کسی رسول کو حاصل ہوا، نہ کسی غوث قطب ابدال، نہ کسی ولی کو حاصل ہوا، کہ میرے اور آپ کے لجپال نبی نے جاگتے ہوئے اپنے سر کی آنکھوں سے رب ذوالجلال کا دیدار کیا ہے۔ یہ معجزہ فقط مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو حاصل ہوا ہے۔ محترم سامعین حضرات، دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی رب ذوالجلال نے معراج کروائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے معراج کیا کروائی
کہ آپ کو رب ذوالجلال نے حکم دیا کہ ایک بلند پتھر پہ کھڑے ہو جائیں. وہاں پہ کھڑا کر کے رب ذوالجلال نے جو زمین کے حجابات تھے ان کو بھی کھول دیا، آسمان کے جو پردے تھے حجابات تھے ان کو بھی کھول دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زمین کے عجائبات کا مشاہدہ کیا اور آسمان کے جو عجائبات تھے ان کا مشاہدہ کیا، اور پھر نار نمرود سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچایا. تو یہ ان کی معراج تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معراج کیا تھی کہ آپ کو رب ذوالجلال نے اپنے سے ہم کلام ہونے کا شرف عطا فرمایا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رب ذوالجلال سے گفتگو کیا کرتے تھے، کلام کیا کرتے تھے. حضرت آدم علیہ السلام کی معراج یہ تھی کہ رب ذوالجلال نے ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کی پیدائش کے چرچے کر دیے اور فرشتوں میں ان کا ذکر کر دیا، ان کو اپنا خلیفہ اور نائب بنایا، مسجود ملائکہ بنایا اور انہیں ابو البشر بنایا. یہ حضرت آدم علیہ السلام کی معراج تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معراج ہوئی کہ رب ذوالجلال سے ہم کلام ہوتے ہیں. رب ذوالجلال نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو یہ شان عطا فرمائی کہ ہمارے لجپال نبی علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے رب ذوالجلال کا دیدار کیا ہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کی کہ ربی ارنی انظر الیک، میرے مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، جو پردے ہیں ان کو ہٹا دے، جو حجابات ہیں وہ ختم ہو جائیں. اے میرے مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. تو رب ذوالجلال نے فرمایا لن ترانی موسیٰ، فرمایا موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، اے موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا. پوچھا یا الہ العالمین تجھے پھر کون دیکھے گا؟ فرمایا موسیٰ نہ تو دیکھے، نہ تیری آنکھ دیکھے، نہ چشمے انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے تو فقط نگاہ مصطفیٰ دیکھے. سبحان اللہ. میں مجھے صرف نگاہ مصطفیٰ دیکھے گی اور میں میرا حبیب آئے گا وہ فقط میرا دیدار کرے گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ میرے مالک میں تیرا کلیم ہوں، وہ تیرے حبیب ہیں. کلیم اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ اب رب ذوالجلال نے فرمایا کہ موسیٰ تو میرا کلیم ہے، کوہ طور پہ آتا ہے، میری بارگاہ میں آ کے سجدے کرتا ہے، گرے زاری کرتا ہے، گڑ گراتا ہے، میری بارگاہ میں روتا ہے. میری مرضی ہے کہ میں تجھ سے کلام کروں یا پھر نہ کروں. فرمایا وہ میرا ایسا حبیب ہوگا، ہانی کے گھر آرام کر رہا ہوگا. فرمایا 70,000 فرشتوں کی برات بھیجوں گا اور جبریل کو سردار بنا کے بھیجوں گا اور اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا کے اسے اپنا دیدار کروں گا. سبحان اللہ. فرمایا یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شان ہے. اور دیگر انبیاء کو معراج ہوئی، حضور علیہ السلام کو بھی معراج کرائی گئی. حضور علیہ السلام کو رب نے بڑا بلند مقام عطا فرمایا. بخاری شریف میں ہے، فرمایا حتی جاء سدرۃ المنتہی ودنا للجبار رب العزہ فتدلی فکان منہ قاب قوسین او ادنی. فرمایا کہ آقا کریم علیہ السلام معراج کی رات سفر کرتے کرتے فرمایا آسمانوں کی بلندیوں کو عبور کرتے ہوئے سدرۃ المنتہی پہ پہنچے. فرمایا جب سدرۃ المنتہی پر پہنچے تو فرمایا سدرۃ المنتہی کے مقام کو پیچھے چھوڑ دیا اور فرمایا فتدلی فکان منہ قاب قوسین او ادنی ودنا للجبار رب العزہ. فرمایا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب سدرۃ المنتہی کو عبور کر کے لامکان کی بلندیوں پر چلے گئے، فرمایا وہ خلاق لم یزل، وہ قادر مطلق ہو کر، وہ رب کائنات ہو کر اپنی شان کے لائق فرمایا مصطفیٰ کے قریب ہو گیا. فرمایا رب مصطفیٰ کے قریب ہوا، مصطفیٰ کو رب کا قرب حاصل ہوا. فتدلی فکان منہ قاب قوسین او ادنی. فرمایا کہ پھر رب ذوالجلال اور قریب ہوا حتیٰ کہ محب اور محبوب کے درمیان 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا او ادنا. اور فرمایا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ سدرۃ المنتہی کو عبور کرتے ہوئے جب رب ذوالجلال کا قرب حاصل ہوا تو وہ جبریل کا قرب نہیں تھا، خود رب ذوالجلال کا قرب مصطفیٰ کو حاصل ہوا ہے. اور معزز محتشم سامعین حضرات،
ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ حضور علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں، حضور علیہ السلام نے آپ کے لیے دعائیں کی ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس وہ ہیں کہ جن کو خود مصطفیٰ نے وضو کرنا سکھایا ہے، جن کو خود مصطفیٰ نے جن کی تربیت کی ہے، وہ عبداللہ ابن عباس کے جن کو خود مصطفیٰ نے نماز پڑھنے سکھائی، اور جن کے لیے ہاتھ اٹھا کے آقا دعائیں کرتے رہے کہ اللہم علمہ التعویل الکتاب، میرے مالک عبداللہ ابن عباس کو قرآن پاک کی تفسیر کا علم عطا فرما۔ پھر وہ عبداللہ ابن عباس کہ جنہوں نے سب سے پہلے رب کے قرآن کی تفسیر لکھی ہے، وہ صحابی رسول عبداللہ ابن عباس کی ذات ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضرت ہمیں بتائیں کہ رب کے محبوب علیہ السلام نے رب ذوالجلال کا دیدار کیا ہے، تو آپ نے فرمایا فقد رآ محمد ربہ مرتین۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، رب ذوالجلال نے مصطفیٰ کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ مصطفیٰ نے اپنے سر کی آنکھوں سے رب ذوالجلال کا دیدار کیا ہے۔ فرمایا رب نے یہ شان فقط مصطفیٰ کو عطا فرمائی ہے۔ اور معزز محترم سامعین حضرات، اسی طرح ایک اور مقام پہ جب حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اتعجبون ان تقول الخلۃ لابراہیم علیہ السلام والکلام لموسیٰ والرؤیۃ لمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ سے جب پوچھا گیا کہ حضرت ہمیں بتائیں کیا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے رب کو دیکھا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ کیا سوال کر رہے ہو؟ فرمایا کیا تمہیں تعجب ہے اس پر؟ اتعجبون ان تکون الخلۃ لابراہیم علیہ السلام۔ فرمایا اس میں تعجب کی بات نہیں ہے، اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ رب ذوالجلال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی دوستی کے لیے چنا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب نے کلام کیا ہے، اور اپنا دیدار جو عطا فرمایا ہے وہ آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ کو عطا فرمایا ہے۔ فرمایا رب ذوالجلال نے اپنا دیدار مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، صحیح مسلم شریف میں یہ روایت موجود ہے کہ آپ کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ ابن شقیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور کہنے لگے، صحابی رسول کی زیارت کی اور کہنے لگے کہ لو رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لسألتہ۔ ایک تابعی ہیں صحابی کے سامنے بیٹھے اور کہنے لگے کاش کہ میری قسمت اتنے عروج پہ ہوتی، میرا نصیب اگر بلند ہوتا، کاش میں رب کے محبوب کو دیکھتا تو لسألتہ، میں رب کے محبوب سے سوال کرتا۔ حضرت ابو ذر غفاری صحابی رسول وہاں پہ موجود تھے، مسکرائے اور کہنے لگے ان ای شیء کنت تسألہ، کہ عبداللہ ابن شقیق اگر تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو دیکھتا تو پھر مصطفیٰ سے کیا سوال پوچھتا؟ فرمایا کہ تو مصطفیٰ سے کیا سوال پوچھتا، اور وہ ایسا کون سا سوال تھا جو ہم صحابہ نے نہ پوچھا اور تو نے پوچھنا ہے؟ تو کہنے لگے میں مصطفیٰ سے پوچھتا حل رأیت ربک، یا رسول اللہ مجھے بتائیں کہ جب آپ معراج کی رات لامکان کی بلندیوں پہ گئے تھے، عرش علا پہ جا کے قدم رکھے تھے، کیا آپ نے اپنے رب کا دیدار کیا تھا؟ فرمایا میں یہ سوال مصطفیٰ سے کرتا کہ حل رأیت ربک، یا رسول اللہ مجھے بتائیں کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، مسکرائے اور فرمایا عبداللہ بن شقیق ہم سے پوچھ، ہم نے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا ہے، ہم نے واللیل کی زلفوں کے نظارے کیے ہیں، ہم نے مصطفیٰ کے ید اللہ والے ہاتھوں کو بوسے دیے ہیں، ہم نے مصطفیٰ کے قدموں کو چوما ہے، مصطفیٰ کے نالین اٹھا کے اپنے سینے پہ اور سر پہ رکھے ہیں۔ فرمایا ہم سے پوچھ، ہم وہ صحابہ ہیں کہ جن کی ہر روز عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، مصطفیٰ کی دید ہوتی تھی۔ فرمایا کہ ہم وہ صحابہ ہیں کہ جنہوں نے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا ہے، اور جو سوال تو اب پوچھنا چاہتا ہے، جس کی تو خواہش کر رہا ہے کہ کاش کہ تمہاری قسمت اتنے عروج پہ ہوتی اور تم مصطفیٰ کو دیکھتے، پھر مصطفیٰ سے سوال کرتے۔ فرمایا ہم نے وہ سوال پہلے سے کر لیا ہے، ہم نے مصطفیٰ سے وہ پہلے پوچھ لیا ہے، مصطفیٰ نے اس کا جواب بھی ہمیں عطا فرمایا ہے۔ تیری نظر خالزار شب میں گلاب تحریر کر چکی تھی،
تیری نظر خارزار شب میں گلاب تحریر کر چکی تھی، اجاڑ نیندوں کے بیابان میں انقلاب تحریر کر چکی تھی، اور میرے ذہن کے فلک پہ جو سوال چمکے تو میں نے دیکھا آقا تیرے زمانے کی خاک ان کے جواب تحریر کر چکی تھی۔ فرمایا ہم نے یہ سوال مصطفیٰ سے کیا ہے، مصطفیٰ سے پوچھا ہے۔ فرمایا کہ جب ہم نے مصطفیٰ سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ ہمیں بتائیں کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے، تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے گلے قدس کی پتیوں کو حرکت دی، رحمتوں کے پھول برسائے، اور دل کا کشور فتح کر لینے والی آواز میں فرمایا کہ میرے صحابی تو نے سوال کیا ہے تو اب سن۔ فرمایا رأیت نوراً، رأیت نوراً، فرمایا تو نے پوچھا کہ میں نے رب کا دیدار کیا ہے، فرمایا خدا کی قسم میں نے رب کو دیکھا ہے، وہ نور ہے۔ فرمایا میں نے رب کا دیدار کیا ہے۔ اور موسم و قشم سامر حضرات، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور مسلم شریف میں یہ حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس قریب ہوئے اور پوچھا کہ امت محمدیہ کے بہترین قاری قرآن جنہیں مصطفیٰ نے دعائیں دی ہیں، جنہیں مصطفیٰ نے امت کا قاری قرآن کہا ہے، مجھے بتائیں کیا رب کے محبوب علیہ السلام نے رب ذوالجلال کو دیکھا ہے؟ کیا معراج کی رات رب کا دیدار کیا ہے؟ حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے سوال کو ٹال دیا اور بلند آواز سے اللہ اکبر کہا، اور اتنی آواز بلند تھی کہ پہاڑوں میں وہ آواز گونجنے لگی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ صحابی رسول بے شک آپ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، میرے سوال کو ٹالیے نا، میں کوئی عام بندہ نہیں ہوں، میں خاندان نبوت سے تعلق رکھنے والا ہوں، میں مصطفیٰ کے چچا کا بیٹا عبداللہ ابن عباس ہوں، میں نے جو سوال آپ سے کیا ہے میں اس کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہوں، مجھے بتائیں کیا مصطفیٰ کریم نے رب کا دیدار کیا تھا؟ تو حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ان اللہ قسم کلامہ ورؤیتہ بین محمد لموسیٰ وموسیٰ کلمہ ورؤیتہ لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا بے شک رب ذوالجلال نے حضرت محمد مصطفیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان اپنے کلام کو، اپنی رؤیت کو، اپنے دیکھنے کو تقسیم فرما دیا ہے۔ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 2 مرتبہ رب ذوالجلال سے کلام کیا ہے، اور ہمارے نبی کی یہ شان ہے، مصطفیٰ کی شان یہ ہے کہ مصطفیٰ نے 2 مرتبہ رب ذوالجلال کا دیدار کیا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ ہمیں بتائیں کیا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے رب کو دیکھا ہے؟ اور وہ امام احمد بن حنبل کہ جنہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی 10 لاکھ حدیثیں زبانی یاد تھی، 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور غوث اعظم 11ویں والے سرکار کے جو امام ہیں ان سے جب پوچھا گیا تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے رآہ رآہ رآہ، آپ فرماتے گئے اور فرمایا کہ ہاں مصطفیٰ نے رب کو دیکھا ہے، مصطفیٰ نے رب کو دیکھا ہے، مصطفیٰ نے رب کا دیدار کیا ہے۔ تو یہ شان ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی کہ رب ذوالجلال نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو معراج کی رات وہ معجزہ عطا فرمایا، نہ تو جو معجزہ نہ حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کیا گیا، نہ حضرت موسیٰ کو ملا، نہ حضرت ابراہیم کو عطا کیا گیا، نہ حضرت اسماعیل کو ملا، نہ حضرت عیسیٰ کو ملا، بلکہ فقط یہ معجزہ آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ کو عطا کیا گیا ہے۔ جہاں پہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بے شمار معجزات ہیں، میرے آقا اپنی انگلی اٹھا دیتے ہیں چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں، مصطفیٰ اپنے ہاتھ اٹھا دیں تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ کے اثر کے مقام پہ آ جاتا ہے، میرے آقا درختوں کو اشارہ کرتے ہیں، درخت زمین کو چیرتے ہوئے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مصطفیٰ پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ میرے آقا کی شان تو یہ ہے کہ جہاں پہ مصطفیٰ کریم کو دیدار الہی کا معجزہ حاصل ہوا ہے وہاں مصطفیٰ کو یہ معجزہ بھی ملا کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں اگر کوئی کٹا ہوا بازو لے کے آتا ہے مصطفیٰ اپنا
شفا عطا فرما دیتا ہے۔ محترم سامعین حضرات، ہم نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، جو بھی شانیں ہیں ہم مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شانوں کو ماننے والے ہیں، بلکہ غیر لوگ جو کافر ہیں، لامارتین ایک اسکالر ہے فرانس کا، اس نے بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عظمت و شان کا ذکر کیا تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جتنے بھی کسی انسان کو چیک کرنے کے طریقے ہیں، جتنے بھی زاویے اور نظریے ہیں کہ جس سے پتہ چل سکے کہ انسان اس کا ظاہر کیسا ہے، اس کا باطن کیسا ہے، وہ کہتا ہے ہر طریقے سے، ہر زاویے سے محمد مصطفیٰ کی ذات کو پرکھو، تم اس نتیجے پہ پہنچو گے کہ رب ذوالجلال کے بعد جو ذات سب سے افضل ہے وہ کوئی اور نہیں، آمینہ کے لال محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے ہر زاویے سے، ہر طریقے سے مصطفیٰ کی ذات کو چیک کیا اور پرکھا ہے، میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ رب ذوالجلال کے بعد اگر کوئی سب سے افضل ذات ہے، سب سے اعلیٰ ذات ہے تو وہ کوئی اور نہیں، آمینہ کے لال محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ اور محترم سامعین حضرات، صرف یہی نہیں، غیر مسلم بھی میرے آقا کی شانوں کو بیان کرتے ہیں۔ ہندو ایک شاعر ہے، کال کا پرشاد اس کا نام ہے، اس نے میرے محبوب علیہ السلام کی شان میں شعر لکھا۔ اور محترم سامعین حضرات، کوئی ایسا بندہ، چاہے کوئی سیاستدان ہو، کوئی فلسفی ہو، بڑے سے بڑے نام والا ہو، کبھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ اس نے اپنے پاؤں میں جوتے پہنے ہوں اور علماء کے قلم اس کے جوتوں کی شان میں اس کی تعریف لکھنے میں مصروف ہو جائیں۔ یہ شان بھی اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ میرے اور آپ کے لاجواب نبی کو حاصل ہے کہ میرے آقا نے جو نالین اپنے قدموں میں پہنے ہیں، اور بھی کائنات کے اندر سینکڑوں کتابیں ہیں جو مصطفیٰ کے نالین کی شان پہ لکھی گئی ہیں۔ تو وہ کیا کہتا ہے کہ گر شمس و قمر کو کوئی ہاتھوں میں میرے لا دے، گر شمس و قمر کو کوئی ہاتھوں میں میرے لا دے، کونین کی دولت قدموں میں میرے سما دے، پھر کال کا پرشاد سے پوچھے کوئی تو کیا لے، ارے نالین محمد کو آنکھوں سے لگا لے۔ وہ کہتا ہے ایک طرف کائنات کے سارے خزانے بڑے ہوں اور ایک طرف محمد مصطفیٰ کے نالین ہو تو میں کائنات کے خزانوں کو ٹھوکر مار دوں گا، مصطفیٰ کے نالین اٹھا کے اپنی آنکھوں سے لگا دوں گا۔ محترم سامعین حضرات، رب ذوالجلال نے ہمارے نبی کو عصمت بڑی عطا فرمائی ہے، شان بڑی عطا فرمائی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی میرے رب نے یہ فرما دیا تھا کہ موسیٰ اگر محمد مصطفیٰ کو نہ بناتا، نہ زمین کو پیدا فرماتا، نہ آسمان کو بناتا، نہ سورج، نہ چاند، نہ ستارے، کوئی چیز پیدا نہ فرماتا، فرمایا یہ سب کچھ بنایا ہے تو محمد مصطفیٰ کے لیے بنایا ہے۔ اسی لیے میرے امام فرماتے ہیں کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان آقا تمہارے لیے، چنین و چنا آقا تمہارے لیے، بنے دو جہاں آقا تمہارے لیے، دہن میں ہے زبان آقا تمہارے لیے، بدن میں ہے جان آقا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں آقا تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں آقا تمہارے لیے۔ اور کلیم و نجی مسیح و صفی، خلیل و رضی رسول و نبی، عتیق و غنی وسیع و علی، ثنا کی زبان آقا تمہارے لیے، خلیل و نجی مسیح و صفی، سبھی سے کہیں کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری، کہاں سے کہاں آقا تمہارے لیے، آقا تمہاری جھلک، تمہاری دمک، تمہاری مہک، تمہاری چمک، زمین و فلک سما کو سمک میں یہ سکہ نشان آقا تمہارے لیے، اور اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے سورج کو پھیر دیا، یہ تاب و تواں آقا تمہارے لیے، اور اسادت کل، امامت کل، امارت کل، سیادت کل، اسادت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، ولایت کل، حکومت کل، خدا کے یہاں آقا تمہارے لیے، سبحان اللہ، رسالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، ولایت کل، حکومت کل،
خدا کے یہاں آقا تمہارے لیے، اور میرے امام فرماتے ہیں کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں، اور ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے ہیں۔ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی کو رب ذوالجلال نے بے شمار فضیلتوں سے نوازا ہے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو حضور علیہ السلام کی عظمت و شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔